السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی جس میں دو سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موت جو ہے اب اختیاری ہے، یعنی 2045 تک موت اختیاری ہو جائے گی اور ہم بڑھاپے کو ریورس گیئر لگا کر کے دوبارہ جوانی میں تبدیل کر دیں گے، 30 سال پیچھے لے جائیں گے۔ تو جب یہ میں نے پڑھا اور اس کا جواب میں نے جن صاحب نے مجھے بھیجا تھا ان کو تو خیر میں نے تفصیلی جواب دے دیا، لیکن میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے، نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ شاید سمجھ جائیں کہ شاید سائنس ایسا کر سکتی ہے۔ تو یہ دو سائنٹسٹ جو ہیں یہ جینیٹک انجینئرنگ کے سائنٹسٹ ہیں اور اپنے وہ جینیٹکس کی ہی بیس پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2045 تک جو ہے ہم موت کو شکست دے دیں گے، نعوذ باللہ، اور زندگی کا خاتمہ صرف ایک ہی صورت میں ہوگا اور وہ ہوگا کہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ پیش آ جائے، ادروائز بیماری سے کوئی نہ مرے گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں، تو میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے اندھیرا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دوں تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو میں روشنی میں ہی نظر آ رہا ہوں لیکن میرے پیچھے اندھیرا چھا رہا ہے۔ یہ روشنی میں سورج کی روشنی میں کنورٹ نہیں کر سکتا، یعنی سورج کو واپس نہیں لا سکتا، یہ انسانی قدرت سے باہر ہے۔ سورج غروب ہو جائے تو اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا الا کہ یہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو جائے، اور سورج طلوع ہو جائے تو کوئی واپس اس کو اس وقت تک غروب نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے غروب ہونے کا وقت نہیں ہو جائے۔ اسی طرح کسی انسان کی پیدائش کے بعد اس کو موت نے آنا ہے اور وہ ایک وقت مقرر پہ آئے گی، اور اس کو کوئی نہ ایک سیکنڈ آگے کر سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کامل ایمان ہے اس پہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا سوائے بڑھاپے کے، یعنی بڑھاپا ایک مرض ہے جو کہ لا علاج ہے، اور یہ حتمی بات ہے۔ سائنس کبھی بھی حتمی بات نہیں کرتی۔ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں اور پیچھے کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں سائنٹسٹ جو بات کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو چاہے کوئی اور سائنس ہو۔ ہم نے کبھی لاسٹ یس کہتے ہوئے سائنٹسٹ کو نہیں دیکھا، بلکہ 15-20 سالوں کے بعد ہی ہم نے تبدیلی دیکھی، مختلف قوانین آئے اور ان میں پھر رد و بدل ہم نے دیکھا۔ یہ رد و بدل جاری اور ساری ہے، کیونکہ انسان عقل کل نہیں ہے اور اللہ عقل کل ہے۔ تو یہ دو سائنٹسٹ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم موت کو شکست دے دیں گے اور موت آپشنل ہو جائے گی 2045 تک، شاید وہ سائنٹسٹ اس وقت تک زندہ ہوں، اور میری خواہش ہے کہ وہ زندہ رہیں تاکہ وہ اپنے دعوے کی موت ہوتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ انہیں بھی موت آنی ہے اور موت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ موت کے حوالے سے سائنس نہ اب تک سمجھ سکی ہے، نہ حیات کے بارے میں اب تک سمجھ سکی ہے۔ انہوں نے تو کبھی کہا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے ارتقاء کرتے ہوئے انسان بنا ہے۔ تو یہ ساری تھیوریز جو ایسی تھیں کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 120 فٹ تھا، سائنس تو اس کو مانتی ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم ڈائنوسار کا کہتے ہیں کہ ڈائنوسار اتنا ہیوج جانور تھا، تو جس زمانے میں آپ سوچیں انسان کا قد 120 فٹ ہوتا ہوگا تو کیا جانور جو اس زمانے کے تھے کیا وہ بھی
آج کل کے زمانے کے حساب سے ہوتے ہوں گے یا اس وقت انسانوں کے قد کے حساب سے ان کے بھی قد وہ آور ہوتے ہوں گے. جیسے میں چھپکلی کی بات کروں، یہ لیزرڈ، اس کا ہی اگر سائز بڑا کر دیا جائے، 30 فٹ کر دیا جائے، تو یہ ڈائنوسار میں کنورٹ ہو جائے گی اور لوگ اسے ڈائنوسار ہی کہا کریں گے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا قد 120 فٹ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں چھپکلی کا قد اس وقت 100 صرف 29 فٹ یا 25 فٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سب سوچنے کی بات ہے، اور یہ صرف روایتوں کی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 120 فٹ تھا، بلکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے کہ حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ تھا. تو جس کو اگر ہم آج کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 120 فٹ کے برابر ہوتا ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سائنس کی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ آئیں گی کبھی. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ ہم اللہ نے زمین کیسے بنائی، کائنات کیسے بنائی، تو یہ تو کہتے ہیں کہ بس ایک دھماکہ ہوا اور بن گئی، یا مختلف اور تھیوریز ہیں، تو یہ تھیوریز چلتی رہیں گی. تو اسی طرح سے اس کا بھی انجام اسی طرح سے ہوگا. ان دو سائنٹسٹ کا جو نام میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تو جوسے لیس کارڈیریو ہیں جن کا تعلق فرانس سے ہے، اور دوسرا ڈیوڈ ووڈ ہیں جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے. ان دونوں کی یہ اختراع ہے کہ انہوں نے کہا، اور ان کا کہنا ہے کہ چونکہ جین کو ہم کنٹرول کر لیں گے، ڈی این اے کو ہم کنٹرول کر لیں گے، اور یہ ڈی این اے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ان کا جو ٹیل ہوتا ہے، یہ ٹیل ڈیمیج ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایجنگ ہوتی ہے، اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس ٹیل کو جو کہتے ہیں ٹیلومرز، تو یہ ٹیلومرز جو ہے یہ اس کو جب ہم اس کی شارٹننگ کو لینتھننگ میں تبدیل کر دیں گے، یعنی اس کو چھوٹا ہونے سے ہم پریونٹ کر لیں گے، تو ہم پھر یہ جو ایجنگ ہے اس کو بھی قابو کر لیں گے. اور اس حوالے سے وہ جو ہے اسٹم سیل تھراپی اور جین تھراپی، اور تیسری چیز جو وائٹل آرگن کی 3D پرنٹنگ، تو یہ ساری چیزیں ان کے اس میں ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے. تو دیکھیے کر لیں گے، دعوے تو بہت ہوتے ہیں، یہ دعوے ہی رہ جائیں گے کیونکہ قدرت کاملہ ہے. میں یہاں پر چند اقتباسات آپ کو اس حوالے سے قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے رکھتا ہوں. یہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تحریر ہے، اور اس میں چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زمین پر جو کوئی بھی، قرآن کریم میں اصول بتایا گیا ہے کہ زمین پر جو کوئی بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. ایک اور جگہ موت کی حقیقت کو بیان کیا اللہ نے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پہنچے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. تو یہ ان کے لیے ہے کہ چاہے آپ جین یا ڈی این اے پر قدرت بھی حاصل کر لیں، موت آپ کو بھی آ کے رہے گی. ایسی بہت سارے اور احادیث اور آیات ہیں جن کا تذکرہ یہاں بہت لمبا کر دے گا ویڈیو کو. تو میں آخر میں ایک حدیث سناتا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور محشر میں سب کو جمع کر دیا جائے گا تو اس کے بعد حیات دوام ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمئی مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، پس ایک منادی ندا کرے گا اہل جنت، اے اہل جنت، تو وہ گردن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے. وہ کہے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. وہ سب اس کو دیکھ چکے ہوں گے. پھر پکارے گا اے اہل دوزخ، پھر وہ گردن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے. وہ کہے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اس کو دیکھ لیا ہوگا. پھر اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر منادی کہے گا اہل جنت اب دوام ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ
اب دوام ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہے۔ میرے یہ دو سائنٹسٹ غفلت میں ہیں، یہ لیبارٹری میں ریسرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تبدیل کر دیں گے۔ ان سے تو ایک وائرس کنٹرول نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ کووڈ-19 نے کس طرح تباہی مچائی اور دنیا کس طرح پریشان ہوئی اور سائنس کچھ نہ کر سکی۔ دیکھیے 4 سال کے بعد ہر آنے والی جو بھی بیماری ہوتی ہے، جو پھیلتی ہے، وہ قابو میں آ جاتی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیں، اس سے پہلے طاعون بھی جب آتا تھا تو 4 سال سے 5 سال میں یہ قابو میں آ جایا کرتا تھا، جبکہ اس وقت کوئی علاج بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ موجود ہے۔ کولرا پھیلتا تھا، کولرا کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اسی کراچی میں پھیلا تھا 1896 میں، اور 1900 میں اس کولرا کی وبا کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں دنیا میں، اور اس سے پہلے جب اینٹی بائیوٹک ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، جنگ عظیم ایک کے بعد جب ایک انفلوئنزا پھیلا تھا، اس سے بے شمار اموات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی 4 سال میں اپنے اختتام کو اس کا بھی ہو گیا تھا۔ وہ کہ اکا دکا کیسز وہ رہتے ہیں اور وہ دنیا میں چلتے رہتے ہیں، جیسے ابھی کووڈ بھی اکا دکا رہے گا اور یہ چلتا رہے گا، لیکن وہ چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کسی ویکسین سے نہیں کنٹرول میں آتی یا کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ 4 سال میں قوت مدافعت، ہرڈ امیونٹی پروڈیوس ہو جاتی ہے، جو کہ پھر اس ڈیزیز کو قابو میں کر لیتی ہے، جو کہ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ویکسین آ جاتی ہے تو اس میں جلدی اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے، تو لیکن سائنس آخری ہاں کبھی نہیں کہتی، اور ہر اپنے ہی بات کی کچھ سالوں کے بعد تردید کر دیتی ہے۔ تو اس میں بھی سائنس کتنا بھی آگے بڑھ جائے، لیکن چند چیزیں ہیں جس پر اس کی دسترس نہ ہوگی نہ ہے۔ یہ بات ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔